الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی سن کے لحاظ سے یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو، یعنی 22 تاریخ سن 13 ہجری کو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خسر رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی، یار غار والمزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو لہٰذا اسی حوالے سے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور ان کی خلافت کے حوالے سے مختصر وقت میں آج جمعہ کے خطبہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی اور مجھ سمیت تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو سے قبل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کبھی کسی دینی مجلس میں یا کسی دینی پروگرام میں بیٹھنے کا موقع ملے تو ہمیشہ 3 باتیں پیش نظر رکھا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انتہائی توجہ اور ادب و احترام سے سماعت کرنا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ سارا دین ہی سراسر ادب ہے۔
تو لہٰذا ہمیشہ دینی بات کو پوری توجہ اور ادب و احترام سے دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیا کریں۔ دوسری بات، عمل کی نیت سے دینی بات سننی چاہیے، محض کانوں کے ٹیسٹ کے لیے کہ ایک کان سے بات سنی جائے اور دوسرے کان سے نکال دی جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ عمل کی نیت ہونی چاہیے کہ اس دینی بات پر یقیناً انشاءاللہ العزیز میں عمل پیرا بھی ہوں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دینی بات کو یا دینی پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت ہو۔ تو جب یہ بات گفتگو سے قبل پیش نظر ہو تو انشاءاللہ العزیز یقیناً اس کا فائدہ بھی ہوگا اور یہ مجلس سب کے لیے خیر، اجر و ثواب اور صلاح و فلاح کا ذریعہ بنے گی۔ تو بہرحال یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ اول، امیر المؤمنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 40 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ترمذی شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں۔ دوسری بات، خلیفہ اول کا خطبہ خلافت۔ اور تیسری بات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سانحہ ارتحال ہوا، آپ کا وصال ہوا اور دنیا سے آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت صحابہ پر رنج و الم کے گویا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن اس وقت جبل استقامت بن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو اور ان نفوس قدسیہ کو سنبھالا دیا، اور اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز عرض کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کو بخاری شریف کے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منبہات کے اندر نقل کیا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تین چیزیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، صحابہ کی ایک مجلس کے اندر بیان فرمائی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر جبرائیل امین، پھر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں کی تین چیزیں پسند ہیں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین پسندیدہ چیزوں کو بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں۔ النظر الی وجہک، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا مجھے بہت پسند ہے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، ٹکٹکی باندھ کر
آپ کے چہرہ انور کو اور آپ کے رخ مبارک کو دیکھتے رہنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور اپنے مال کا آپ کے حکم کے اوپر لٹاتے رہنا اور خرچ کرتے رہنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور میری لخت جگر نور نظر میری بیٹی عائشہ صدیقہ کا آپ کے نکاح کے اندر ہونا، آپ کے عقد کے اندر ہونا یہ مجھے بہت پسند ہے، کہ مجھے سسر کہا جائے، آپ کو داماد کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وقت چونکہ بہت قلیل ہے، چند باتیں حضرت ابو بکر کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ تاریخ اسلام میں اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ میں اہل مکہ نے، قریش اور کفار نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہدایات تھیں کہ اپنے اسلام کو مخفی رکھو، کوئی بھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرے، اور پوشیدہ طور پر اور چھپ کر صحابہ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے تاکہ حرم محترم میں مسجد کعبہ میں جا کر کلمہ حق بلند کروں اور اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ اور دعوت دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن آپ نے اصرار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ آپ مسجد کعبہ میں حرم مکی میں تشریف لے گئے اور آواز حق بلند کی اور کلمہ توحید بلند کیا، جس کی پاداش میں چاروں جانب سے کفار و مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے۔ القصہ آپ کو لو لہان کر دیا اور یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن جب ہوش آیا تو زبان اقدس پر سب سے پہلا جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اور آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ بخیریت ہیں۔ پوچھا کہاں ہے، کہ دار ارقم کے اندر تشریف فرما ہے۔ اور پھر آپ کو پانی پیش کیا گیا تو فرمایا کعبہ کے رب کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کروں۔ چنانچہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دار ارقم میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لپٹ گئے اور لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی نکل پڑے اور یہ منظر دیکھ کر سارے صحابہ رو پڑے۔ تو فرمایا النظر الی وجہک، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہنا مجھے بہت پسند ہے، کہ میں آپ موجود ہوں، ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور آپ کا رخ انور ہو، اور ابو بکر ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا رہے۔ دنیا کی سب چیزوں سے ابو بکر کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور پھر دوسری چیز وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، ابو بکر کا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر لٹتا رہے، رسول اللہ حکم کرتے رہے، ابو بکر اپنا مال نچھاور کرتا رہے۔ دنیا مافیا سے، یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے یہ چیز مجھے بہت پسند ہے۔ اور تاریخ اسلام میں اس حوالے سے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ تبوک کے موقع پر، جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بڑا سخت اور تنگی والا غزوہ تھا۔ گرمی اپنے عروج پر تھی،
عربوں کی تجارت کا دار و مدار زیادہ تر کھجور پر تھا، کھجور کا پھل بالکل پکا ہوا اور تیار تھا، اور گرمی بڑی شدید تھی، سفر بڑا طویل تھا۔ تبوک کی طرف جانے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا، اور اس سے قبل چندے کی اپیل فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی کہ اللہ کی راہ کے اندر مجاہدین کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا مال لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر شمع رسالت کے یہ پروانے، گلستان نبوت کے یہ مہکتے ہوئے پھول اپنا اپنا مال، اپنی جمع پونجی لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا مال جمع ہو چکا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور مال خرچ کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں گا۔ چنانچہ جب صحابہ اپنا اپنا مال، اپنی جمع پونجی لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے کر آیا ہوں، اور وہ آدھا مال بڑی کثیر تعداد کے اندر تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز سے نہیں پوچھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے گھر جھاڑو دے کر آیا ہوں، گھر کا سارا مال، حالانکہ اس وقت کے لحاظ سے وہ قلیل مال تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہو، ابو بکر کا مال ہو اور گھر کے اندر کچھ چھوڑ دیا جائے، ابو بکر اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ابو بکر کا مال ہو، اپنے مال کو آپ کے حکم کے اوپر خرچ کرتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت گھر میں چھوڑ کے آیا۔ تو چنانچہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے متعدد مواقع پر اپنے مال کو نچھاور کرتے رہے، اور ایک موقع پر جب کفار مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، میری طرف توجہ کریں احباب، میری طرف توجہ کریں، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کی مشقیں کس کر ریت کے اوپر انہیں گھسیٹا جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی مشقیں کس کر تپتی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے کہا جاتا کہ یا تو یہ ظلم سہتے رہو یا دامن اسلام کو ترک کر دو، لیکن ان کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلتے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، وہ واحد لا شریک ہے۔ تو اس موقع پر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظلم و ستم کا منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، تو خطیر رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے غلاموں کو خطیر رقم خرچ کر کے انہیں آزاد کیا۔ مکہ کے بہت بڑے تاجروں میں، بڑے شرفاء میں ان کا شمار تھا۔
اپنے مال کو اسلام اور اہل اسلام اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنے مال کو لٹاتے تھے. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ و انفاق مالی علی امرک, اپنے مال کا آپ کے حکم کے اوپر خرچ کرتے رہنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسری بات کہ میری بیٹی کا آپ کے نکاح کے اندر ہونا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, کہ آپ میرے داماد کہلائیں رشتے میں اور میں رشتے میں آپ کا سسر کہلاؤں. یہ صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. یہ نسبتیں قسمتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. دوسری بات, جب خلیفہ بنائے گئے تو اس موقع پر ایک خطبہ صحابہ کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمایا, جو اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. اور وہ خطبہ خلافت حکمرانوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے بالخصوص, اور عمومی طور پر ساری ملت اسلامیہ اور ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب آپ بیمار ہوئے تو اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین, اپنے مصلی کا جانشین اور امام مقرر فرما دیا تھا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی موجودگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کو اور مسلمانوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا, بلکہ اس بات کا واضح پیغام تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ اول ہوگا تو وہ میرا پہلا خلیفہ راشد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور حیات طیبہ میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آپ کو ملی تو آپ خس کے مقام پر تھے. وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے جلال میں اور آؤٹ آف کنٹرول تھے اور مسلمانوں سے گفتگو فرما رہے تھے. سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے, آپ کے رخ انور سے چادر مبارک ہٹائی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ کی زندگی بھی مبارک اور آپ کی موت بھی مبارک, اور موت کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا ہے, اس کے بعد آپ پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اور آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر بوسہ دیا اور چادر مبارک سے چہرہ انور کو ڈھک دیا اور باہر تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذبات میں مسلمانوں سے یہ فرما رہے تھے کہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے اور 40 دن بعد جناب موسیٰ واپس تشریف لے آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالیں گے. اور فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا, رسول اللہ کا ارتحال نہیں ہوا, وہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم ہو چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم سانحے کی وجہ سے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے, جسم کی حرکت بند ہو چکی تھی. صحابہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے, اور اس موقع پر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت بن کر
فرمانے لگے اے عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ، اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سنو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے، ان کی پرستش اور عبادت کرتا ہے، وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، ان کا وصال ہو چکا، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإنہ حی لا یموت، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس پر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے، اسلام کی تعلیمات سے بیزار ہو جاؤ گے، اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، یاد رکھو جو اسلام سے بیزار ہو گیا، اسلامی تعلیمات سے برگشتہ ہو گیا، اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین، لیکن اللہ رب العزت عن قریب شکر گزار لوگوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ اور یہ آیت کریمہ صحابہ کے سامنے پیش کی تو سارے صحابہ یکدم سنبھل گئے، فرمانے لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اور فرمانے لگے بھلا یہ آیت کریمہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ تو وہ صحابہ جو ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، چونکہ رسول اللہ کی جدائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سانحہ ارتحال، آپ کا دنیا سے چلے جانا، یہ صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام دربار رسالت میں عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں افسردہ ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مضطرب اور غمناک ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو سارے غم کافور ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے قد نافق حنظلہ کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملے، فرمایا حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، آپ کی مبارک گفتگو اور آپ کی تعلیمات طیبہ سنتا ہوں، جب آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جنت سامنے ہے، دوزخ سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے پاتا ہوں، تقویٰ کا جو اعلیٰ معیار اور درجہ ہے اس پر فائز ہوتا ہوں، لیکن جب اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حنظلہ یہ بات تو ہمیں بھی پیش آتی ہے۔ تو دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہمیں پیش آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ گاہے گاہے
وقت وقت کی بات ہے. اگر وہی کیفیت جو میری مجلس میں تمہارے ساتھ ہوتی ہے تمہارے گھروں کے اندر بھی وہی کیفیت ہو تو فرشتے پھر تمہیں راستوں میں سلام کریں. لیکن وقت وقت کی بات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے آپ کو دیکھ کر صحابہ کے غم دور ہو جایا کرتے تھے. تو ایسی عظیم المرتبت ہستی امام الانبیاء امام المعصومین وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال اور آپ کا دنیا سے پردہ کر جانا، یہ اس واقعے کی وجہ سے صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. سارے صحابہ اپنے آپے سے باہر تھے، لیکن واحد شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اس وقت سارے صحابہ کو سنبھالا اور استقامت کا مظاہرہ کیا. اور یہ خطبہ اس موقع پر صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا. تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن امت ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سانحہ ارتحال کے بعد چاروں طرف سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. مانین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، مسیلمہ کذاب اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت، بہادری اور استقامت کے ساتھ تمام فتنوں کا قلع کما کیا. اور چنانچہ وقت کم ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دے دیا تھا اور پرچم ان کے ہاتھ کے اندر تھما دیا تھا، ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا جیش اسامہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا جیش اسامہ کے متعلق. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر شخص، انہوں نے بھی رائے دی کہ نرمی کا مظاہرہ کیا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیں، ابو بکر کون ہو سکتا ہے کہ اس کو روک دے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جیش اسامہ کو میں ضرور روانہ کروں گا. تو گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نمایاں خصوصیات تھیں، ان میں ایک خصوصیت آپ کی استقامت تھی، حلم اور بردباری. بہت سارے ایسے مواقع ہیں، حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر میں ہم 313 تھے، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر، سامان حرب و ضرب کی قلت کے باوجود ہم نے اپنے سے دگنے لشکر کے اوپر فتح حاصل کی، لیکن آج حدیبیہ کے موقع پر ہم 1400 ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، اتنی دب کر صلح کی جا رہی ہے. کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تحمل کا مظاہرہ کرو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اسلام سچا دین اور آفاقی پیغام لے کر آیا ہے. سارے صحابہ اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے کہ اتنی دب کر صلح کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی ایک شخصیت ایسی تھی جنہیں امت مسلمہ کے علماء عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، آپ کی منشا کو سمجھنے والے تھے، آپ کی چاہت کو اور آپ کے دل مبارک کے اوپر گویا کہ جو گردش کرنے والے خیالات تھے، آپ کی چاہت کو بھڑکنے والے تھے، اسی وجہ سے ان کو عکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تو بہرحال خطبہ خلافت
اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. توجہ کریں، سماعت فرمائیں. فرمایا جب خلیفہ بنے، خلیفہ اول، فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سب میں بہتر انسان نہیں ہوں. آیا کوئی حاکم اس وقت یہ بات کہہ سکتا ہے؟ فرمایا لوگوں میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، جانشین رسول بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم سب میں بہتر انسان نہیں ہوں. اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کجروی اختیار کروں، مجھ میں کوئی ٹیڑھا پن ہو، تو تم مجھے سیدھا کر دینا. مسلمانوں کے خلیفہ راشد امیر المؤمنین فرما رہے ہیں اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کرنا. اور پھر فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. اگلی بات بڑی توجہ طلب بات ہے. فرمایا کہ تمہارا ضعیف اور کمزور شخص میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں. تمہارا ضعیف اور کمزور شخص میرے نزدیک اس وقت تک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق، غاصب سے اس کا حق نہ دلوا دوں. اور تمہارا قوی شخص اس وقت تک میرے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے جب تک کہ میں دوسروں کا حق اس سے واپس نہ دلوا دوں. اور فرمایا یاد رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، رب ذوالجلال اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے اذا ترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم الذلہ. اگر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے تو ذلت اور رسوائی اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا. تو فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اسے رب ذوالجلال رسوا کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیلتی ہے اسے رب کائنات مصائب و آلام کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. سنو اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم ہے، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ خلافت تھا. اور خوف اور تقوی اور اللہ تعالیٰ خشیت کا یہ عالم تھا. آخری بات کہ تمام انبیاء کے بعد باجماع امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ جنت کی ایک جماعت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سردار قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کا بلاوا ہوگا، جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو بلائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود خوف کا، خشیت کا اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں گھاس ہوتا کہ جانور اسے کھا لیتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. اور ایک موقع پر جنگل میں ایک جانور کو دیکھا، گھاس چر رہا تھا اور لمبی سانس بھری، اور اس جانور کو مخاطب کرتے ہوئے گویا فرمایا کہ تو کتنے مزے کے اندر ہے، درختوں کے سائے میں چلتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، گھاس کھاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا اور اس سے قیامت کے دن کوئی حساب نہ ہو. یہ خوف اور تقوی کا عالم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے کی اور اسے فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.